شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ کچھ جنوں نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا کہ ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے جو بہت اچھی بات کی رہنمائی کرتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ بنائیں گے۔ اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، کسی کو اس نے اپنی بیوی نہیں بنایا اور کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ ہمیں بہت سے بیوقوف ہیں جو اللہ کے بارے میں بناوٹی باتیں کہا کرتے ہیں، اور ہم تو اب تک یہ سمجھتے رہے کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بات بول ہی نہیں سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جناتوں سے پناہ مانگنے لگے تو اس کی وجہ سے جناتوں کا پارا اور چڑھ گیا۔ جیسا تم سمجھ بیٹھے تھے ویسا ہی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو پایا سخت چوکی پہرا اور شعلہ مارنے والی آگ کی چٹانوں سے بھرا پڑا ہے، اور ہم اس کے پہلے وہاں سے خاص فاصلے پر بیٹھک بنا کر خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی آ جائے تو انگاروں کی چٹانوں کا قافلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ نئی صورتحال کے مطابق زمین پر بسنے والوں کے لیے کسی نقصان کا فیصلہ کیا گیا ہے یا اس کے پالنہار نے اس کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور ہمارے درمیان بھی کوئی نیک ہے تو کوئی اس کے علاوہ ہے، ہم بھی کئی طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ ہم یقین کر چکے ہیں کہ زمین میں کہیں بھاگ کر بھی ہم اللہ کے مقابلے میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی ہے تو اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جو کوئی اپنے پالنہار پر ایمان لایا تو اسے کسی نقصان یا ناانصافی کا خطرہ نہیں۔ ہم میں بہت سے مسلمان ہیں اور بہت سے گمراہ ہیں جو اسلام میں آ گئے تو انہیں چھٹکارا مل گیا اور بھلائی کی راہ پر چل پڑے، اور جو لوگ غلط راستے پر چلے تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور سن لو، اگر سیدھے طریقے پر جم کر رہتے تو ہم ان کو چھلکتا ہوا صاف پانی پلاتے۔ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے، جس نے اپنے پالنہار کی یاد سے منہ پھیرا تو اسے عذاب کی چڑھائی پر چڑھتے ہی رہنا ہے۔ سجدے صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے ساتھ دعا میں کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا کہ صرف اللہ کو دعا میں پکارے گا تو یہ لوگ اس کے آس پاس بھیڑ لگا کر گھیرا ڈالنے لگے۔ کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں مانتا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے حق میں کسی نقصان یا بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو بھی اللہ کے سوا کہیں کسی ایک کا بھی سہارا نہیں مل سکتا، اور اللہ کے سوا کہیں بھی پناہ کی جگہ میں خود بھی نہیں پا سکتا۔ ہاں، لیکن اللہ کے حکم اور اس کے پیغام کا پہنچا دینا میرے ذمہ ہے، سو اب جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اس کو آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وعدہ ان سے کیا جاتا تھا، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تھے اور کس کی گنتی تھوڑی تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں بتا سکتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے پالنہار نے اس میں کچھ فاصلہ رکھا ہے۔ وہی غیب کی بات جانتا ہے اور غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے تو اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار اور حفاظتی دستے تعینات کر دیتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ پہنچانے والوں نے اپنے رب کے پیغام کو برابر ٹھیک ٹھاک پہنچا دیا، اور سب کے علم کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے، اور ایک ایک چیز کو اللہ نے اپنی گنتی میں محفوظ کر رکھا ہے۔